جی السلام علیکم. جی نیکسٹ کویسچن جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے، ڈسکرائب پرپس اینڈ نیڈس آف سوشل کنٹرول ان آ سوسائٹی. آلسو ایکسپلین فارمل اینڈ انفارمل سوشل کنٹرول. مطلب معاشرے میں معاشرتی کنٹرول کے مقاصد اور ضروریات بیان کریں، اور فارمل اور انفارمل معاشرتی کنٹرول کی وضاحت کریں. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ معاشرتی کنٹرول کیا ہوتا ہے. معاشرتی کنٹرول کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ معاشرتی کنٹرول کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں ہم آہنگی، نظم و ضبط اور استحکام برقرار رکھا جائے. یہ افراد کے رویوں اور سرگرمیوں کو ایک خاص دائرے میں رکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے تاکہ معاشرتی اقدار اور اصول اور روایت محفوظ رہے. معاشرتی کنٹرول کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کوئی فرد یا گروہ معاشرتی اصولوں اور اقدار کے خلاف عمل کرے تو یہ معاشرتی توازن کو متاثر کر سکتا ہے. اس کے ذرائع افراد کو معاشرتی قوانین کا احترام سکھایا جاتا ہے جو کہ معاشرتی ہم آہنگی اور اتحاد کے لیے ضروری ہے. معاشرتی کنٹرول کے چند اہم مقاصد اور ضروریات کو بیان کرتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے نظم و ضبط کو برقرار رکھنا. معاشرتی کنٹرول کا پہلا مقصد افراد کے رویوں اور اعمال کو نظم و ضبط کے دائرے میں رکھنا چاہیے. اس کے ذریعے افراد کو معاشرے کے اصولوں و ضوابط پر عمل کرنے کا پابند بنایا جاتا ہے، جس سے معاشرے میں سکون اور استحکام پیدا ہوتا ہے. دوسرا اس میں جو چیز آتی ہے وہ ہے اخلاقی اقدار کا فروغ. اخلاقی اقدار کا فروغ یہ کیسا ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ معاشرتی کنٹرول کا ایک اور جو اہم اور مقصد ہے یہ ہے کہ افراد کو اخلاقی جو ہوتے ہیں نا اقدار پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی جائے. اس سے افراد میں مثبت رویے پیدا ہوتے ہیں جو معاشرتی بہتری کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اس میں جو تیسرا پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے قانون کی حکمرانی کا فروغ. مطلب قانون اور معاشرتی اصول معاشرتی کنٹرول کا ایک اہم حصہ ہے. اس سے فرد کو یہ پیغام ملتا ہے کہ قانون کی پاسداری ضروری ہے اور خلاف ورزی کرنے پر نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اس طرح جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں نظم و ضابطہ کیا ہو جاتا ہے؟ قائم ہو جاتا ہے. چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس ہے جرائم کو روکنا. معاشرتی کنٹرول کے ذریعے افراد کو جرائم سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. سخت قوانین اور اصول افراد کو غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکات سے باز رکھتے ہیں جس سے معاشرہ زیادہ محفوظ رہتا ہے. پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ ہے معاشرتی ہم آہنگی کا فروغ. معاشرتی کنٹرول کے ذریعے مختلف افراد، گروہوں اور طبقات کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے. یہ معاشرتی اصولوں اور روایات لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے اور اتحاد میں رہنے کی تلقین دیتی ہے. چھٹا ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی. معاشرتی کنٹرول کی ضرورت اس لیے بھی ضروری ہے کہ افراد تبدیلی اور ترقی کی جو سمت ہوتی ہے میں بغیر رکاوٹ بڑھ سکتی ہیں آگے. معقول معاشرتی کنٹرول سے لوگ نظم و ضبط میں رہتے ہوئے اپنی نظریاتی اختلافات کو دور کر سکتے ہیں اور آگے بڑھنے کی پالیسی پر عمل کر سکتے ہیں. آگے جو ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے وہ معاشرتی نظام کی تشکیل. معاشرتی کنٹرول معاشرتی نظام کو تشکیل دینے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے ذریعے لوگ اپنی ذاتی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھا سکتے ہیں اور معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں.
معاشرتی کنٹرول کی اقسام، معاشرتی کنٹرول کی دو اقسام ہیں، ایک ہے فارمل معاشرتی کنٹرول اور دوسرا یہ ہے نان فارمل معاشرتی کنٹرول۔ فارمل کیا ہوتا ہے؟ فارمل معاشرتی کنٹرول ان اصولوں اور ضوابط پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں ریاست اور قانونی ادارے نافذ کرتے ہیں۔ فارمل ہوتا ہے رسمی، ان کا مقصد افراد کو قانون کے دائرے میں رکھنا ہوتا ہے۔ جو افراد ان اصولوں کے خلاف ورزی کرتی ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ فارمل معاشرتی کنٹرول کی مثالیں قانون، عدالتیں، پولیس، فوج وغیرہ ہیں۔ ان اداروں کا کردار معاشرے میں جرائم، فساد اور انتشار کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے انفارمل معاشرتی کنٹرول۔ انفارمل معاشرتی کنٹرول کا تعلق غیر رسمی ہوتا ہے۔ یہ غیر تحریری اصول اور روایات ہوتی ہیں جو معاشرتی گروہوں یا خاندانوں کے ذریعے افراد میں پروان چڑھتی ہیں۔ مطلب یہ اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے کہ جیسا جرگہ سسٹم تھا، قانوناً یہ اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک نا؟ یہ ہمارے معاشرے میں یا پھر ہمارے جو ہوتے ہیں خاندان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح کے جو قانون ہوتے ہیں یا پھر پابندیاں ہوتی ہیں اسے ہم انفارمل معاشرتی اسے انفارمل کہتے ہیں۔ یہ غیر رسمی طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے افراد کو معاشرتی اصولوں کی پیروی کرنے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے۔ جی یہ کویسچن نمبر 5 ہے، اوپر غلطی سے لکھا ہوا ہے کویسچن نمبر 6۔ یہ لوگ جو اردو میں پیپر دینا چاہتے ہیں وہ ایک دفعہ اس کو ریڈ کر لیں۔ یہ پوائنٹ ہیں اس کے، اور اس کی تھوڑی سی تھوڑی بھی ہے ادھر۔ اور جو لوگ انگلش میں پیپر اٹیمپٹ کرنا چاہتی ہیں وہ ہیڈنگ کو اچھی طرح سے یاد کر کے اور ادھر سے کچھ نہ کچھ ریڈ کر لیں۔